فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں رکھا جائے گا یا پھر انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ بخاری صاحب، اس کیس پر بات کرنے سے پہلے علی امین گنڈاپور جو کہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں کوئی بھی بیٹھا ہے نا، اسے ہم ٹک کر بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں۔ اس قسم کے سٹیٹمنٹس وہ تقریباً روز ہی دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے پاکستان میں جعلی مینڈیٹ ہے، وہ صرف ان کا ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کوئی اور چیف الیکشن کمیشن تھا جس نے الیکشن کرایا، وہاں نتیجہ کسی اور نے میرے خیال سے اناؤنس کیا تھا۔ اینی وے، اس کے اوپر میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دو باتیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ ایک تو جس پریس کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اس کو اگر آپ انٹرپریٹ کر کے دیکھیں تو اس کا ایک واضح سلوگن ہے این آر او، جو خان صاحب ساری زندگی کہتے رہے میں این آر او نہیں لوں گا، میں این آر او نہیں لوں گا، این آر او لینے والے فلاں، این آر او لینے والے فلاں۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب اس کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیڈر کو باہر لائیں، 5 مئی کو باہر لائیں، مئی میں باہر آ جائیں، وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کل تک جو گالی وہ اپنے مخالفین کو دیتے تھے، آج وہ اس گالی کے خود مستحق بنتے جا رہے ہیں جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ میں تو ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ گلا پھاڑ پھاڑ کے آج شبلی فراز صاحب، ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب، ان کے ساتھ وہ باقی کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس کرو جی، ساڑھی ان بس ہو گئی ہے، ساڑھا بندہ باہر لے آؤ۔ ان سب نے بھی تو این آر او لیا، تبھی تو آج آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ ایک تو یہ بات کرنی بہت ضروری تھی۔ مقدمات کی نوعیت کے بارے میں بھی بات ہم کر سکتے ہیں کہ مقدمات میں لوپ ہولز تھے، جلد بازی میں جو کیے گئے فیصلے وہ ان کے گلے پڑنے والے ہیں پروسیکیوشن کے، یہ بھی مجھے لگ رہا ہے اور پڑھنے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مقدمات ٹھیک نہیں تھے۔ جو سائفر کا کیس ہے بالکل ٹھیک تھا، جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اینڈ سو آن۔ اگر اس کی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو یہ 2 نتیجے نکلیں گے، یا یہ کیسز ریمانڈ ہو جائیں گے عدالتوں کو کہ پھر سے سنیں، اور یا نئے کیسز بن جائیں گے، جس طرح نیب نے دوسرا نوٹس جاری کر دیا ہے توشہ خانہ کیس۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پروسیکیوشن کی غلطی ہے بھی کہ کیوں انہوں نے ٹھیک پروسیکیوٹ نہیں کیا، یہ ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ علی امین گنڈا صاحب، میں دیکھیں ایک بات تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں بڑے ایمانداری سے اور بہت واضح الفاظ میں، کہ اگر آپ اسلام آباد میں کسی کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیں گے نا تو آپ خود بھی اس پشاور میں وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ میری بات سمجھ گئی ہیں کہ نہیں؟ کوئی ابہام ہے؟ ویسے یہ کہا جا رہا تھا، مجھے ایک دم سے دیٹ کلک ان مائی مائنڈ، کہ شاید عید کے بعد یہ سی ایم کے پی کے نہ رہے۔ چلیں وہ تو ایک پارٹی کے اندر کی جو خرابیاں ہیں اس کے اوپر کسی وقت بعد میں بات کریں گے۔ یہ ہم نے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا، موصوف نے فرمایا یہ کہ جی کہتے ہیں میں گھڑ سوار ہوں، یہ انہوں نے علی امین گنڈاپور نے کہا میں گھڑ سوار ہوں اور طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ ہارس پاور سے ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھی تھی ہارس پاور جب بوتلیں پکڑی گئی تھی، بھاگ گئے تھے وہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہادریاں ہم نے ساری دیکھی ہوئی ہیں، یہ اس کے اوپر بھی مزید بات نہ ہی کریں تو ہم بہتر ہے۔ اب آ جائیں جناب دوسرا جس طرف آپ برق رفتاری سے بڑھنا چاہ رہی ہیں، جی بالکل، ہم وہ بہت اہم کیس ہے بشرا بی بی کی۔ کیوں آخر، ویسے میں آپ سے ایز اے آڈینس اگر پوچھوں، کیوں ان کو منتقل نہیں کیا جا رہا؟ جسٹس صاحب نے کہنا تو یہ وکیل کو چاہیے تھا، لیکن جسٹس گلستان اورنگزیب کا سوال بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ سے باہر نہیں لا سکتے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں نہیں لے کے جا سکتے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں آپ کا یہ جواب دیتا ہوں، پہلی دو باتیں عرض کر لوں پہلے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص، خاتون یا مرد، جو جیل جانے کا شوق رکھتا ہو گھر چھوڑ کے۔ یہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہ الٹی گنگا کیسے بہہ رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ہم تھوڑی کہتے تھے، حکومت تھوڑی کہتی تھی۔ کون کہتا تھا؟ خود ان کے پی ٹی آئی کے بالٹیاں پہن کے کون آتا تھا؟ کالی چادروں اور کالی شیلڈ میں چھپ کے کون آتا تھا؟ اصل میں ان پہ اٹیک بھی تو ہوا تھا نا وہ ریلی میں۔ That's what I'm saying کہ ہم اگر ان کی وہ بات مان لیں کہ آپ کو جنونلی خطرہ ہے تو پھر تو ان کا جواز ٹھیک ہے نا ایڈمنسٹریشن کا کہ نہیں لا سکتے ان کو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات میں عرض کروں، اس کی بھی وجہ ہے نا، دیکھیں آپ جیل کو ایک بندے کے لیے تو سرینا ہوٹل بنا سکتے ہیں، 2 بندوں کے لیے سرینا ہوٹل نہیں بن سکتا۔ اچھا، 7 سیل توڑ کے ایک بڑا سیل بنا کے دیسی گھی میں مرغے اور مرغیاں اور بکرے پکا کے آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں کین ہے وہاں جانے کے لیے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جیل میں جو لوگ مل رہے ہیں خان صاحب سے،
وہ ان کی نظر میں ہونے چاہیے, ان کی مرضی سے ان کا آنا جانا ہونا چاہیے, کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ بھی رپورٹ ہوا, سوشل میڈیا پہ بہت شور تھا اس پہ کہ بہنیں ان ہو گئی ہیں اور بیگم صاحبہ جو ہیں ذرا سائڈ ٹریک کر دی گئی ہیں, تو اس لیے ان کو تو اس لیے جلدی ہے وہاں جانے کی. اب آ جائیں جناب آپ ججز کے اوپر, اگر ہم نے بات نہ کی. ایک پنجابی کے اندر مثال تھی کہ وہ چھڈو وکیل چھڈو جج کر لو. اچھا, یہ تو پہلے تانے کے طور پر سرکسزم کے طور پر کہا جاتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہماری عدلیہ کی حالیہ تاریخ, حالیہ سے مراد میری پچھلے 5-10 سال, اس کو اگر آپ دیکھ لیں, پاناما کیس کیسے آیا تھا کہ نہیں یاد, خان صاحب تو چوکوں میں جلسے کر رہے تھے نا, وہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب نے کہا نہیں میرے کو لاؤ, میں آئی ول گیو یو دا ارلی ریلیف, تو یہ بھی ہم نے دیکھا. اب آ جائیں جناب, اس وقت جو پروسیڈنگ چل رہی ہے, بالکل آپ اس 5-6-7 پیراگراف کو اب سوشل میڈیا پہ ڈال دیجئے اور سوال پوچھئے کہ کیا یہ ریمارکس ایک جج کے ہو سکتے ہیں جو ریڈیکول کر رہا ہو پروسیکیوشن کو ہر اگلے جملے میں. میں نے سنا تھا یہ پرووربلی کہ جج نہیں بولتے, ججوں کے فیصلے بولتے ہیں. یہاں تو بول ہی صرف جج رہے ہیں, اور جج پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ آخر وجہ کیا ہے. اچھا, یہ ان کے وکیل کاہے کے لیے, پھر ان کے وکیل صاحب تو خاموش بیٹھے ہیں, وہ بیٹھیں گے, اوپننگ سٹیٹمنٹ دی ہے, نہیں وہ خاموش بیٹھیں گے نا, اس لیے کہ ان کا کام جو جج صاحب کر رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے بولنے کی. تو مطلب کہنے کہ جس طریقے سے پروسیڈنگز کو چلایا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. اگر پروسیکیوشن ویک ہے, اگر استغاثہ ویک ہے, تو پروسیڈنگز کا بھی حال اتنا ہی ہو رہا ہے. استغاثہ میں دیکھیں, باقی تمام جو کہہ رہے ہیں کہ خواتین بشرا بیوی کو بنی گالہ میں رکھنے کے بعد 141 کے قریب خواتین اڈیالہ جیل لائی گئی ہیں, تو وہ کوشچن تو ٹھیک ہے نا, پھر ان کو بھی گھر بھیجیں, سب جیل کر دیں. دیکھیں یہ بھی بڑی ڈیبیٹ اوپن ہو جائے گی, تو پھر سارے قیدیوں کو 8-8 کمروں کا سیل دے نا. نہیں ان کو تو رکھے نا پھر جیل کے اندر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو بھی سیل دیں, انہیں بھی دیسی بکروں میں پکے ہوئے بکرے اور مرغیاں کھلائیں. تو یہ جو ہے نا, یہ آرگومنٹ کی حد تک ٹھیک ہے, الزام تراشی کی حد تک بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی سبسٹنس کو اگر آپ دیکھیں تو قیدیوں کے ساتھ عام آدمی سے بہتر سلوک کا کسی آئین میں نہیں لکھا ہوا, کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا. قیدی قیدی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ریسنٹ ہسٹری میں بڑے بڑے لیڈروں کو قیدیوں کی طرح رکھا گیا. شاہد خاقان عباسی سے بات شروع کر لیں, نواز شریف تک آ جائے, مریم نواز تک آ جائے, سل تک رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہمیں نہ سنائیں, ان کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کے دور میں جب ان کا بانی جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا, جیلیں بھر دوں گا. چور اور ڈاکو کی اصطلاحیں بنانے والے لوگوں کو اب اپنا جو شومی قسمت کہہ لیں یا شومی حالات کہہ لیں یا وہ ایک اور کہا جاتا ہے کہ مکافات عمل کہہ لیں, جو بھی ہے فیس کریں نا, بہادر بنے. اب فیس کر رہے ہیں نا, فیصلہ محفوظ ہو گیا, لیٹس سی کہ آگے بنتا کیا ہے. فیصلہ اگر آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں ابھی. نہیں ہم میں تو سناؤں گا. قاری صاحب ہم ججز پر ہی چھوڑتے ہیں فیصلہ. ہم چلیے جناب آگے آ جائیں جناب, ججمنٹ جو آپ کا اس کا وقت گزرتا جا رہا ہے. بالکل, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے نہیں, محسن نقوی ڈسکس کیے بغیر ہم نہیں جا سکتے. یس, ان کی ملاقات ہوئی ہے MQM کے وفد کے ساتھ. سو کیا دیکھیے, MQM ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا وجود بھی قائم ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور نوٹ سے. اس وقت وہ تھوڑے سے بھپرے ہوئے ہیں, تھوڑے سے ان کے گلے شکوے جائز ہو سکتے ہیں. محسن نقوی ناؤ ایک ایسے رول میں ہے جہاں وہ اگر کسی کو گارنٹی دیں گے یا کسی سے وعدہ کریں گے کہ میں آپ کے مسائل حل کرا دوں گا, تو لوگ ان پر اعتبار کریں گے. وجوہات بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے. بالکل ٹھیک ہو. تو انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے, مصطفیٰ کمال ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور فاروق ستاری ہے, اس وقت ٹاپ ایلیٹ ہے MQM کی. ان سے مذاکرات ہوئے اور جس طرح کی ہم نے باڈی لینگویج دیکھی ہے, ایسے لگتا ہے کہ ان کے بیچ میں کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر مفاہمت ہو جائے گی. ظاہر ہے گورنمنٹ میں رہنا ہے انہوں نے, تو پھر مفاہمت تو کرنی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.